بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر ساتھ والے گھر کے صحن پر پڑی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کرسی پر بیٹھ کر بڑی پرشوق نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور فوراً ہی دیوار سے پیچھے ہوئی تھی۔ حیرت سے سوچتی ہوئی نیچے آئی کہ یہ گھر تو اتنے سالوں سے خالی پڑا تھا، پھر کون یہاں آ کر رہ رہا تھا؟ تبھی میری سوتیلی ماں کے چیخنے کی آواز آئی تھی، جلدی کپڑے دھو لے کہ سارا دن اسی میں لگی رہے گی، دوسرے کیا کام تیرا باپ کرے گا؟ میں جلدی ہڑبڑا کر ہاتھ چلانے لگی۔ صبح 6 بجے تو میں نے مشین لگائی تھی۔ پورے ہفتے کے کپڑے دھونا آسان نہیں تھا، جبکہ ساتھ میں کوئی مدد بھی نہیں کرواتا تھا۔ حالانکہ میری دونوں سوتیلی بہنیں اب جوان ہو گئی تھیں، وہ چاہتی تو میرے کام میں ہاتھ بھی بٹا سکتی تھی، لیکن وہ تو کسی کام کو ہاتھ لگانا گناہ تصور کرتی تھی۔ میں جلدی کپڑے دھونے لگی کیونکہ ابھی ناشتہ بھی بنانا تھا۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ ابھی سوتیلی ماں ہی اٹھ کر آئی تھی۔ دونوں بہنوں کو بھی صبح اٹھتے ہی ناشتہ چاہیے ہوتا۔ پھر میں نے مشین میں کپڑے ڈالے اور کچن میں آ گئی۔ جلدی آٹا گوندھ کر پراٹھے بنانے لگی۔ چائے بھی میں نے کب سے چڑھائی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا میری سوتیلی ماں ابا سے میری شکایتیں کر رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، بس جب کسی کام کا کہو تو کر لیتی ہے، ورنہ اپنے کمرے میں گھس جاتی ہے۔ ان کے اس سفید جھوٹ پر میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح منہ پر چپ کا تالا تھا۔ یہ آج سے تو ایسا نہیں تھا۔ جب اماں مری تو میں فقط 5 سال کی تھی۔ ابا اس وقت کم عمر اور خوبصورت نوجوان تھے۔ اماں کو مرے ابھی 2 مہینے بھی نہ ہوئے جب پڑوس میں رہنے والی ایک طلاق یافتہ لڑکی، جس کی پہلے سے ہی 2 بچیاں تھیں جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھیں، ان سے ابا کا نکاح کروا دیا گیا۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس اس دلہن کو دیکھے جا رہی تھی جو مجھے شرر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی، لیکن مجھے اس کی نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ میں تو بڑے شوق سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جو مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن فقط 2-3 دن تک ہی وہ میرے ساتھ ٹھیک رہی۔ اس کے بعد اس نے سوتیلی بیٹی سمجھ کر مجھ پر ستم اٹھانے شروع کر دیے۔ اب وہ پورے گھر پر قبضہ کر چکی تھی۔ میں جب بھی اپنی کسی ضرورت کا اس سے تقاضا کرتی تو وہ اپنی مار سے ہی مجھے نوازتی۔ باپ کے سامنے بولنا تو گویا میں نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ ابا اس کے حسن کے جال میں پھنس چکے تھے اور اپنی سوتیلی بیٹیوں کو زیادہ چاہنے لگے تھے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ یوں میں نے اپنی ضرورتوں کا کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بڑے عیش میں رہ رہی تھیں۔ کہنے کو تو وہ ابا کی سوتیلی بیٹیاں تھیں، لیکن ابا مجھے چھوڑ کر ان کی بیٹیوں کو چاہنے لگے تھے۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتی تھیں۔ پھر میٹرک کرنے کے بعد ایک دن ابا مجھے کہنے لگے، اب پڑھائی چھوڑو اور گھر کا کام کاج سنبھالو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میری دونوں سوتیلی بہنیں نوشابہ اور فرحین کالج میں داخلہ لے چکی ہیں، پھر میرے لیے ابا نے پڑھائی چھڑوانے کا کیوں فیصلہ کیا؟ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب میری سوتیلی ماں کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ میں ابھی 16 سال کی ہی تھی، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی، پھر چاہے وہ کپڑے دھونے ہوں، کھانا پکانا ہو یا پھر صاف ستھرائی۔ میری دونوں بہنیں تو عیش سے اپنی زندگیاں گزار رہی تھیں۔ انہیں ہر چیز پکی پکائی اور صاف ستھری مل جاتی تھی۔ ایک میری ہی زندگی تو تھی جو صرف ایک قید خانہ بن کر رہ گئی تھی۔ میں صبح 6 بجے اٹھتی اور رات گئے تک فارغ ہوتی تھی۔ پورا دن کام کرنے میں ایسے گزرتا کہ پتہ ہی نہ چلتا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں سکون سے بیٹھ کر اپنے بال سیدھے کر لوں یا پھر نہا دھو کر کپڑے ہی بدل لوں۔ میں اتنا گھر کا کام کرتی، لیکن اگر مجھے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تو 1 کے 4 لگا کر وہ میرے ابو کو شکایات لگاتی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ اس گھر کو چھوڑ کر ہی کہیں دور چلی جاؤں، کسی یتیم خانے یا شیلٹر ہوم میں پناہ لے لوں، کم از کم اس عذاب بری زندگی سے جان تو چھوٹے گی۔ لیکن میں اتنی ڈرپوک تھی کہ گھر سے باہر بھی قدم نہیں رکھتی تھی۔ جب سے اسکول چھوڑا تھا میں نے آج تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں ہی ایک خالی مکان تھا جو برسوں سے خالی تھا۔ اسے ہم بچپن سے ہی ویران دیکھتے آئے تھے، لیکن آج اس میں ایک نوجوان کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خاندان آ کر اس میں بس گیا ہے۔ آج صبح 6 بجے سے ہی میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
दूसरी तरफ मेरे ऊपर नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी के अलावा घर का पूरा काम था। फिर वो दोनों महारानियां भी उठकर आईं और मुझसे नाश्ता मांगने लगी। मैंने कपड़े धोना छोड़कर अब नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। जानती थी कि ज़रा सी भी ताख़ीर हो गई तो इन्होंने आसमान सर पर उठा लेना है। मोहल्ले पर आए की कोई औरत आती तो मेरी सौतेली माँ को कहती कि माशाअल्लाह शहला की बेटी कितनी खूबसूरत है। शहला मेरी सगी माँ का नाम था। मैं जानती थी कि मैं अपनी माँ पर ही गई थी, जबकि मेरी दोनों सौतेली बहनें बिल्कुल अपनी माँ जैसी थीं। सांवली रंगत और मोटे मोटे नैन नक्श, मैं उनमें अलग ही नजर आती थी। ये सुनकर मेरी बहनें और माँ जल जाती और वो मुझे फौरन ही वहाँ से चले जाने का कह देती थी। इत्तेफाक की बात यह थी कि मेरी सौतेली माँ से मेरे बाप की कोई औलाद न हुई थी। शायद कुदरत को यही मंजूर था। उनकी दूसरी शादी करने का भी कोई फ़ायदा न हुआ था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बेटे की खातिर ही मेरी दूसरी माँ से शादी कर दी थी। यूं 2 बच्चियों के साथ एक बीवी की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर आ गई थी। अब्बू का छोटा सा कपड़ों का कारोबार था, उसी से घर का गुजारा हो रहा था। मैं देखती कि वो मेरे बाप की कमाई पर ऐश कर रही थी। नए नए कपड़े खरीद कर लाती, फिर उन्हें पहनकर अपने रिश्तेदारों में चली जाया करती थी, जबकि मेरे कपड़े ना तो सर्दियों में बनते थे और ना ही गर्मियों में, बल्कि अपनी बहनों की उतरन ही मेरे नसीब में थी। यूं मेरे सगे बाप की कमाई वो सौतेली होकर भी खूब उड़ा रही थी। आज भी वो तीनों कपड़े खरीदने बाजार गई हुई थी, जबकि मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती फिर रही थी। अचानक ही मुझे सीढ़ियों पर आहट सी महसूस हुई, जैसे वहाँ कोई चल रहा हो। शाम का वक्त होने वाला था। मैंने सीढ़ियों की तरफ जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। वहाँ का दरवाज़ा खुला पड़ा था, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। मेरे दिल में खदशा था, क्योंकि मैं घर पर अकेली थी, इसलिए घबरा गई कि कहीं कोई चोर डाकू न हो। यही सोचकर जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर गई और दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, जब मैंने काले लिबास में मलबूस किसी नौजवान को वहाँ अपनी छत पर खड़े हुए देखा। वो पीठ मोड़कर खड़ा था। तभी मैंने उसे आवाज़ लगाई थी कि कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? मैंने तभी पलटकर देखा। मैं जैसे पत्थर की हो गई। उसकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें और अकड़े हुए नैन नकूश इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो इंसान हरगिज़ नहीं था। फिर मेरे देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया। मैं दिल थामे नीचे आ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने छत का दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ। ऐसी ही शक्ल वाले नौजवान को तो मैंने बराबर वाले घर में देखा था। मैं हैरान परेशान सी घर के कामकाज निपटाए जा रही थी। उस नौजवान का यूं गायब होना मुझसे हजम नहीं हुआ था। फिर शाम को अम्मा और बहनें लौट आई थीं। वो अपने लिए नए नए सूट लेकर आई थी और देख देख कर खूब खुश हुए जा रही थी। मैं उनकी शॉपिंग देखकर अपने कमरे में चली गई थी। जानती थी कि वो मेरे लिए 1 टके की चीज़ न लाई होंगी। एक अरसा हुआ था मेरे बाप ने मुझे खर्चा देना छोड़ दिया था। पहले तो वो चंद पैसे मेरे हाथ पर रख दिया करता था, लेकिन जब से मैंने उनका रवैया बदलते हुए देखा, मैंने उनसे पैसे मांगना ही छोड़ दिए थे। मैं रात का खाना बना रही थी जब मेरी सौतेली माँ मेरे सर पर आकर खड़ी हुई और कहने लगी, आज 2 रोटियां इजाफी बनेंगी। मैं हैरान हो गई कि शायद कोई मेहमान आ रहा था। फिर वो खुद ही कहने लगी, बराबर में एक लड़का रहने लगा है, उसके साथ कोई भी नहीं रहता, वो अकेला है। तुम्हारे बाप ने उसे खाना खिलाने की जिम्मेदारी दी है, बदले में वो मुनासिब पैसे देगा। मैं जानती थी कि ये मंसूबा मेरी सौतेली माँ का ही होगा, क्योंकि वो बला की लालची औरत थी। फिर मैंने खाना बनाने के बाद किचन में रख दिया। सोच रही थी कि वो खुद ही निकाल कर देगी, लेकिन हैरान रह गई जब उसने मुझे कहा कि जाओ, बराबर में जो नौजवान है उसे खाना देकर आ जाओ। वो कैसे मुझे अकेली को किसी पराये मर्द के पास भेज सकती थी? मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने जाने से इनकार कर दिया। उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया, क्योंकि मैंने कभी इतनी जुर्रत नहीं की थी कि मैं उसकी बात से इनकार कर देती। फिर उसने अपनी बेटी नौशाबा को खाना देकर भेज दिया। जब वो वापस आई तो खुशी से उसका चेहरा लाल था। अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा वो नौजवान तो बहुत खूबसूरत है, अच्छा हुआ तुमने मुझे भेज दिया। उसकी माँ उसकी बात सुनकर हंसी, फिर कहने लगी, चल शैतान कही की, तू तो हर नौजवान पर ही लट्टू हो जाती है। मैं उनकी वाहियात गुफ्तगू सुन रही थी, फिर खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मैं सोचने लगी कि वो सफ़ेद आंखों वाला नौजवान इंसान है या कोई भूत, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने गायब हुआ था। एक दिन यही बात जानने के लिए मैं आधी रात को उठी और छत से उस घर में झांकने लगी।
وہ ابھی بھی گھر میں ہی گھوم رہا تھا۔ اچانک ہی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں پیچھے کو ہوئی تھی لیکن کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئیں کیونکہ وہ تو میرے پیچھے ہی موجود تھا۔ میں نے بمشکل اس سے کہا کہ کون ہو تم؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا وہی جسے تم ابھی ابھی دیکھ رہی تھی۔ میں اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی پر تم تو نیچے تھے، تم اوپر کیسے آ گئے؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا ہاں وہ الگ ہے، ان میں الگ۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہ آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا وہ ایک انسان ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ میں ایک جنزاد ہوں، میرا نام بھی داؤد ہے۔ میں بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہتا آ رہا ہوں، اس کی اور میری دوستی ہے۔ جب وہ یہاں اس گھر میں رہنے آیا اس کے ساتھ میں بھی یہاں آ گیا۔ تمہیں دیکھا تو تم پر عاشق ہو گیا، اسی لیے تو خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ میں اس کی اس عجیب کہانی پر چکرا کر رہ گئی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس دیوار سے نیچے جھانکا۔ وہ داؤد نام کا لڑکا پوری شان سے گھر میں گھوم رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑا جنزاد خود کو اس کا دوست بتا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا اور میں نیچے گر گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے آدھی رات کو چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ وہ تو شکر تھا کہ میں دروازہ دیکھنے گیا، کھلا پڑا تھا تو میں چھت پر گرا ہوا دیکھ لیا۔ میں خالی خالی نگاہوں سے ابا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس جنزاد کا یوں میرے سامنے آنا اور اس لڑکے کا اس گھر میں گھومنا عجیب کہانی تھی۔ اب میں ڈر ڈر کر رہنے لگی تھی۔ میری ماں اور بہنیں تو ویسے ہی گھر میں زیادہ نہیں ٹکتی تھیں، کبھی شاپنگ کرنے چلی جاتی تھیں تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر۔ مجھے اکیلے گھر میں رہنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے اندر سے ہی پوچھا کون؟ تو دروازے پر موجود نوجوان کہنے لگا میں داؤد ہوں، رات کا کھانا لینے آیا ہوں۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ جنزاد ہے یا وہی لڑکا۔ پھر میں نے جلدی سے ٹرے میں کھانا رکھا اور اس کے ہاتھ میں ٹرے پکڑائی۔ پکڑاتے ہوئے اچانک ہی اس کی انگلیوں نے میرے ہاتھ کو چھوا تو ایسے لگا جیسے کسی انگارے نے میرے ہاتھ کو چھو لیا ہو۔ میں فوراً ہی اندر بھاگ آئی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ جنزاد میرے آس پاس ہی موجود ہے۔ میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ باہر گھپ اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ میرے کمرے میں تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس روشنی میں کسی کا لمبا چوڑا ہیولا سا دکھائی دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی پلٹی اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ہلا رہا ہو۔ پھر دونوں دروازے پٹ سے بند ہو گئے۔ اب میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی بیڈ کے نیچے سے عجیب سی آواز آئی تھی جیسے وہاں کوئی چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ وہی لمبا چوڑا جنزاد بیڈ کے نیچے بیٹھا اپنی سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اب تو خوف سے میں بے قابو ہو گئی تھی۔ بمشکل اپنا دوپٹہ لیا اور بھاگتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ برابر میں گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں منہ اٹھا کر وہیں چلی گئی۔ دیکھا تو سامنے وہی نوجوان داؤد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر مجھے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ تو برابر گھر میں رہنے والی لڑکی ہیں نا، کیا ہوا آپ کو؟ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی وہ گھر میں کوئی ہے، میں اکیلی تھی تو اسی لیے گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے گھر میں وہی اس کا دوست جنزاد چھپا ہوا ہے، لیکن نہ جانے وہ جھوٹ کہہ رہا تھا یا سچ، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ دروازے سے گلی میں جھانک کر دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آیا اور بولا ابھی گلی میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ اگر کسی نے رات کے اس پہر میرے گھر میں آپ کو دیکھ لیا تو ہنگامہ مچ جائے گا، اس طرح آپ کی بھی عزت خراب ہوگی اور میری بھی۔ میں سر جھکا کر واپس گھر لوٹ آئی تھی، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس جنزاد نے میرے سامنے ہی خود کو کیوں ظاہر کیا ہے؟ اب میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ شام کو اماں اور بہنیں لوٹیں تو ان کے ساتھ شخص کو دیکھ کر میرا منہ بن گیا کیونکہ یہ میری سوتیلی ماں کا بھائی تھا، ایک گندی نظر والا بدنیت انسان جو آج سے نہیں کئی سالوں سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جب بھی اس گھر میں آتا تو میرا جینا حرام ہو جاتا تھا۔ میں نے سنا ایک دن جب وہ اپنی بہن سے کہہ رہا تھا کہ اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو۔ یہ بات سن کر مجھے آگ لگ گئی تھی۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا لیکن ابھی تک نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہوئی تھی۔
وہ جب بھی آتا میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ جاتی تھی، لیکن بہانے بہانے سے کبھی کچن کے چکر لگاتا تو کبھی میرے باپ کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر میرے جسم کو پاس سے گزرتے ہوئے چھو کر چلا جاتا۔ میں نے اس کی ان اوچھی حرکتوں کی شکایت اپنی سوتیلی ماں سے کی تو وہ کہنے لگی، اچھا تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، چاہتی ہو کہ وہ اس گھر میں نہ آئے۔ میں سوچنے لگی کہ ابا کو اس کی شکایت لگا دیتی ہوں، لیکن جانتی تھی کہ ابا نے میری کوئی بات نہیں سنی ہے، وہ تو آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ میں نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر اپنی ناپسندیدگی کا احساس دلاتی تو وہ خباثت سے ہنسنے لگ جاتا۔ اس کے آنے سے میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی، ایسے لگتا جیسے میری اس گھر میں عزت محفوظ نہیں، حالانکہ وہ اپنی دونوں بھانجیوں سے تو بالکل بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اتنی گندی نظروں سے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن وہ دونوں اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں محلے میں کسی عورت کے پاس گئی تھی۔ اچانک ہی وہ ان کی غیر موجودگی میں گھر آ گیا۔ میں نے اس سے کرخت لہجے میں بات کی اور کہنے لگی کہ آپ ابھی اس گھر سے چلے جائیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ زبردستی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی، دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک زبردستی وہ دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ آج شاید وہ نشہ کر کے آیا تھا، اس کی لال آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر لیتی، اچانک اس نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے میرے منہ پر جما دیا۔ اب میں کسی بے بس پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، اچانک ہی کسی نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ خونم خون ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے پیچھے وہی سفید آنکھوں والا جن زادہ کھڑا تھا جس نے آج میری عزت بچا لی تھی۔ میں حیران ہو گئی، بھلا اسے کیسے خبر ہوئی کہ میں مشکل میں ہوں؟ اس نے اس بدبخت آدمی کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ اس کی خوفناک روپ کو دیکھ کر تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ ایسی ہی زخمی حالت میں گھر سے بھاگ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جن زیادہ کہنے لگا، میں تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا، آج کے بعد تمہیں جو بھی ستائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ میں اس کی محبت پر حیران رہ گئی تھی۔ بھلا کیسے کوئی جن زیادہ ایک لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا ساتھ پا کر میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، میں بچپن سے ہی ایک پرانے اسکول میں رہا کرتا تھا، وہاں یہ لڑکا داؤد بھی پڑھتا تھا۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ یہ اکیلا رہتا تھا، اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا اس بھری دنیا میں، نہ ہی اس نے کبھی کوئی دوست بنایا تھا۔ ایک دن میں اس کے سامنے آیا تو اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں ایک یتیم لڑکا ہوں، مجھے میرے چاچا نے پالا ہے، چاچی بہت ظالم ہے، کھانے کو روٹی بھی نہیں دیتی، میں بھوکا ہی اسکول آتا ہوں۔ مجھے اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر دکھ ہوا تھا، تبھی میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ ہر مشکل، ہر مصیبت کی گھڑی میں اس کے ہمراہ رہنے لگا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اس کے ساتھ ہوں، یہ جہاں بھی چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اب یہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں اس گھر میں رہنے لگا ہے تو یہاں بھی میں اس کے ساتھ رہنے چلا آیا تھا۔ جانتا نہیں تھا کہ مجھے یہاں تم جیسی خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ اس عجیب دوستی پر تو میں حیران تھی، لیکن اب اس جن زادے کے ساتھ میں نے بھی محبت کا رشتہ بنا لیا تھا۔ اس کا ساتھ پا کر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ بچپن سے لے کر آج تک نہ تو میں نے کوئی سہیلی بنائی تھی اور نہ ہی مجھے اجازت تھی کہ میں کسی دوست کو اپنا دکھ درد سنا سکوں۔ یوں بچپن سے لے کر آج تک جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ جن زیادہ کہنے لگا، آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی میں آنے والے دکھ درد میری محبت کی وجہ سے پہلے ہی غائب ہو گئے ہیں۔ میں نے اب مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ جب میری ماں نے میرے چہرے پر ہنسی دیکھی تو وہ بری طرح سے جل گئی اور مجھ پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن میں نے سنا جب نوشابہ میری سوتیلی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں، مجھے لگتا ہے صبا نے برابر والے گھر میں رہنے والے لڑکے سے عشق عاشقی لڑانی شروع کر دی ہے۔ اس کی اس گھٹیا بات پر میں کھول کر رہ گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کسی کی پرواہ نہیں کروں گی۔ دنیا نے جتنا میرے ساتھ برا کرنا تھا کر لیا، اور وہ جن زیادہ میری مدد کرنے والا تھا جو ہر مشکل سے مجھے بچا سکتا تھا۔ میں آدھی رات تک اس سے باتیں کرتی رہتی۔ پہلے جو سارے گھر کا کام کاج کرنا میرے لیے بہت دشوار تھا، لیکن اب اس جن زادے کی مدد سے میں ہر کام چٹکیوں میں کر لیا کرتی تھی اور مجھے تھکن کا احساس بھی نہ ہوتا۔
پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم میری دنیا دیکھنا چاہتی ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ میں بہت پرجوش تھی، فوراً ہی اسے کہنے لگی کہ ہاں لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس بات کی خبر میری سوتیلی ماں کو ہو جائے گی تو وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا نہیں، تم میرے ساتھ رات میں چلنا اور صبح ہونے سے پہلے میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل رات کو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن اس بات کی خبر کسی کو ہوگی تو نہیں؟ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے دن میں خوشی خوشی پورے گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی۔ نوشابہ اور فرحین اس تاڑ میں تھی کہ میرے چہرے پر چھائی ہوئی خوشی کا راز جان سکے۔ میری خوشی میری ماں سے دیکھی نہ گئی تو وہ کہنے لگی دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد کپڑے دھو لینا۔ ان کی بات پر مجھے غصہ آیا تھا، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا جب مجھے یاد آیا کہ آج رات کو تو میں اس جنزادے کے ساتھ اس کی دنیا دیکھنے جاؤں گی۔ جلدی جلدی سارا کام نمٹا لیا تھا۔ اب میں رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنزادہ آیا۔ میں نے خود کو بہت اچھے سے تیار کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ دور ہی دور جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے کئی دنوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا تھا، پتہ ہی نہ چلا۔ میں اس کے قبیلے میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا ویسے تو ہم جنزاد یہیں رہتے ہیں، لیکن میں یہاں نہیں رہتا، کیونکہ میں اپنے انسان دوست کے ساتھ خوش رہتا ہوں۔ جب تک اسے میری ضرورت ہے میں اس کے پاس ہی رہوں گا۔ وہاں پر جنزادیاں تھیں جو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی اس خاص دنیا میں مجھے بہت عزت ملی تھی۔ وہ جنزادہ کہنے لگا میں یہاں کا سب سے طاقتور جنزاد ہوں۔ میں چاہوں تو سردار کی بیٹی سے شادی کر کے اس قبیلے کا سردار بن سکتا ہوں، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران تھی۔ وہ کہنے لگا تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شادی کر کے میں تمہیں اپنی دنیا میں لے آؤں گا۔ اس کی ان دل فریب باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ پھر ایک دن ابا آئے اور میری سوتیلی ماں سے کہنے لگے برابر میں رہنے والا لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی اچھا، نوشابہ سے یا فری سے؟ تو ابا کہنے لگے نہیں، وہ صبا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں ابا کو منع کرنے ہی والی تھی کہ اچانک میری سوتیلی ماں چیخنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی دونوں بیٹیوں سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گی۔ ابا کی اگلی بات نے انہیں خاموش کروا دیا تھا جب وہ کہنے لگے وہ شادی کے لیے بہت سے پیسے دینے کو تیار ہے، ہماری ایک پائی بھی نہیں لگے گی، اس کی شادی بھی ہو جائے گی، تم وہ رقم اپنی بیٹیوں کے لیے اٹھا کر رکھ لینا۔ یہ بات سن کر تو وہ خوش ہو گئیں، کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر جلدی سے شادی کی تیاریاں کرو۔ لیکن میں خوش نہیں تھی۔ میں اس جنزاد سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ کیسے اپنے دوست کے ارادوں سے بے خبر رہا؟ اگر اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا تو میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میں پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ دوسری طرف ابا اور میری سوتیلی ماں کو شادی کی بہت جلدی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے صرف ایک ہفتے بعد ہی آنے والے جمعے کو میرا نکاح اس لڑکے داؤد کے ساتھ طے کر دیا۔ اب میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا نہ ابا میرا کوئی جہیز دے رہے تھے اور نہ ہی اماں کوئی تیاری کر رہی تھی۔ سارا خرچہ وہ لڑکا داؤد اٹھا رہا تھا۔ سنا تھا کہ اس کے بعد کی جائیداد کا بہت سا حصہ اس کے پاس ہے۔ پھر نکاح سے ایک رات پہلے وہ جنزادہ اچانک میرے کمرے میں آیا۔ میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر کیسے میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے تمہاری دنیا میں جانا ہے۔ نہ جانے مجھے کیسے اس سے عشق ہو گیا تھا، میں خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کہنے لگا میں آخری بار تمہارے سامنے آیا ہوں، تم میرے دوست کی خواہش ہو، اس لیے میں اس کی خوشی پر اپنی خوشی کو برتری نہیں دے سکتا۔ میں نے ہمیشہ اس کا ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے۔ ہاں لیکن زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری ضرورت ہو بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ وہ اداس تھا لیکن میں رو رو کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اگلے ہی دن میرا نکاح داؤد کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنزاد اب کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ داؤد کی زندگی میں میرے آنے کے بعد وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب میں دلہن بن کر داؤد کی زندگی میں آ چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسی محبت تھی جو ایک جنزاد کے ساتھ ہوئی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اسے بھلا نہیں پائی تھی۔
لیکن اب داؤد میرا شوہر بن چکا تھا، اس لیے میں کوشش کرتی کہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میں اس کا ہر فرض پورا کروں۔ داؤد فطرتاً ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی محرومیاں دیکھی تھیں۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ بچپن سے لے کر آج تک میں نے کیسا وقت گزارا ہے؟ جب میں 5 سال کا تھا کہ میری امی ابو ایک حادثے میں مر گئے۔ میری ذمہ داری چچا کے پاس آ گئی۔ ابو نے کافی جائیداد اور کاروبار چھوڑا تھا، انہوں نے ان سب پر قبضہ کر لیا اور مجھے بالکل سائڈ پر کر دیا۔ میری خود کی کوئی پہچان نہ تھی۔ میں اپنے آپ کو ایک یتیم اور لاوارث انسان سمجھتا تھا۔ جوانی سے لے کر آج تک میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ اسکول میں میرے آس پاس کے بچے مجھے اس بات کا احساس دلاتے کہ میرے سر پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی چچا یا چچی میرے سرپرست کی حیثیت سے اسکول میں نہیں آئے تھے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں صرف 12 سال کا تھا اور خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اکیلا خالی بلڈنگ پر چڑھ گیا اور وہاں سے چھلانگ لگانے ہی والا تھا، اچانک مجھے کسی نے بچا لیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے بچانے والا کون ہے، کیونکہ وہ جگہ تو بالکل ویران تھی۔ پھر میرے ہوش اڑ گئے، میرے سامنے بالکل میرا ہم عمر ایک ڈراؤنی شکل والا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہی مجھے اپنے بازو میں تھام کر نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اتنا چھوٹا لڑکا اور اتنا طاقتور۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں ایک جنزاد ہوں، انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اس بلڈنگ میں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک طاقتور جنزاد بن گیا۔ پھر اس نے میری کہانی سنی تو کہنے لگا، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، آج سے میں تمہارا دوست ہوں۔ اب وہ میرا دوست بن گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ گھر میں چاچی مجھے کھانے کو نہ بھی دیتی، لیکن جب سے وہ جنزاد میرا دوست بنا تھا تب سے میری ہر خواہش بنا بولے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم نیک جنات میں سے ہیں، ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرے قبیلے کے جنات سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن میں انسانوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ دن بدن میری اور اس کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ پھر جب میں جوان ہو گیا تب بھی وہ میرے ساتھ ہی تھا، نہ وہ میرے بغیر رہتا تھا اور نہ ہی میں اس کے بغیر۔ اب میں ایک نوجوان بن گیا تھا۔ پھر اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہوا اور ان سے اپنا حق مانگنے لگا۔ چچا جان اس بات پر برا فروختہ ہوئے اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنا حصہ لے کر یہاں آ گیا۔ تمہارے ابا سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں۔ پھر انہوں نے ہی میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن تمہیں دیکھا تو زندگی لگنے لگی ہے، ورنہ تو میری زندگی میں کوئی رونق ہی نہیں تھی۔ لیکن میرے ساتھ رہنے والا جنزاد نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ میرا سچا دوست تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں چپ چاپ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات پر سر جھکا کر رہ گئی۔ کیسے بتاتی کہ وہ جنزاد پہلے دن سے ہی میرا عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے میرے دل میں بھی محبت کی جگہ دی تھی، لیکن جب اپنے دوست کی شادی مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھی تو خود مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دوسری جگہ چلا گیا۔ اب دھیرے دھیرے میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اپنی زندگی اپنے شوہر کے نام پر ہی گزار دوں اور اس جنزاد کا خیال دل میں نہ آنے دوں۔ میرے برابر میں ہی میری سوتیلی اماں اور ابا رہ رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے داؤد کی ساری جائیداد ہتھیانی شروع کر دی۔ میں ان کی فطرت اچھی طرح جانتی تھی، کیسے روکتی؟ آخر وہ میرے ماں باپ ہی تو تھے۔ ابھی شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا، میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اچانک داؤد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا بہت مہنگا آپریشن ہوگا، ان کے جگر میں رسولی ہے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا اس کے پیسوں سے تو میں نے اپنا کاروبار کر لیا ہے۔ انہوں نے داؤد کے سارے پیسے ہتھیا لیے تھے، ہمیں بالکل کنگال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے باپ ہو کر بھی یہ کر سکتے تھے۔ اب میں دن رات روتی رہتی، داؤد کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کا جلد سے جلد آپریشن کروانا ضروری تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہی میری زندگی میں ہلچل ہوئی جب وہ جنزاد اس گھر میں آ کر رہنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ آدھی رات کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تکلیف میں تھی نا، اسی لیے مجھے تمہارے پاس آنا پڑا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی اور بولی، ہاں، میری زندگی تو تکلیفوں کا دوسرا نام ہے۔ میری وجہ سے داؤد کی زندگی میں بھی منحوسیت چھا گئی ہے۔
ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے ایک قیمتی انگوٹھی مجھے تھمائی اور کہنے لگا، یہ سردار کی طرف سے مجھے تحفے میں ملی تھی، بہت قیمتی ہے، اسے بیچ کر اپنے شوہر کا علاج کروا لو۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی زندگی عزیز ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ نہ مجھے تکلیف میں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے دوست کو جس کے ساتھ اس نے ایک عمر گزاری تھی۔ داؤد کے آپریشن کے لیے پیسوں کا بندوبست ہو گیا تھا۔ پھر آخرکار ان کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر آ گئے۔ گھر میں جتنے بھی پیسے پڑے تھے ان سے ہی گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ اچانک ہی بارشیں شروع ہوئیں تو یہ گھر مزید خستہ حال ہو گیا۔ اب یہاں رہنا بہت ہی مشکل تھا، اسی لیے داؤد کے کہنے پر ہم نے دوسرا مکان لے لیا۔ پھر جیسے ہی ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تو آس پاس کے لوگ جمع ہوئے اور مکان کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے داؤد کو بلایا اور کہنے لگے، بھائی آپ اس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ گھر تو کئی سالوں سے خالی ہے، یہ آسیب زدہ گھر ہے۔ داؤد عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ شاید وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ پہلے سے ہی ایک جنزات کا دوست رہ چکا تھا، اس لیے داؤد نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب حالات بہتر ہوں گے تو میں مکان تبدیل کر لوں گا۔ پھر وہ گھر آ کر مجھے یہی بات بتا رہے تھے، میں بھی ان کی بات پر مسکرا دی۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے رہے میرے ساتھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے شیطان جنات ہیں۔ جیسے ہی میرا شوہر سو جاتا تو اچانک ہی عجیب سے شور سے میری آنکھ کھل جاتی، اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتی تو وہاں سناٹا ہوتا۔ جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹتی اچانک کمرے کے دروازے بجنے لگ جاتے۔ اب میں خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اگر اس گھر میں رہنے والے نیک جنات ہوتے تو وہ کبھی بھی ہمیں اس طریقے سے تنگ نہ کرتے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بھی حیران ہوا، کہنے لگا، اچھا مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اب اس گھر میں رہنا واقعی ہی عذاب ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں کچن میں کھانا پکانے جاتی، آنچ ہلکی کر کے کمرے میں آتی تو نہ جانے کون آنچ تیز کر دیتا اور کھانا پورا جل جایا کرتا تھا۔ کبھی نہانے گھستی تو نل میں پانی ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ دوسری طرف شوہر کو کہتی تو وہ کہنے لگتا کہ نہیں، ٹینکی تو بھری ہوئی ہے۔ عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ ہونے لگے تھے۔ ایک دن اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگی تو اتنے بڑے بڑے سوراخ کپڑوں میں موجود تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کینچی سے کاٹا گیا ہے۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ داؤد کا بھی ایک جگہ پر کام لگ گیا تھا، وہ روزانہ صبح جاتا اور رات گئے تک ہی واپس آتا تھا۔ میں پوری رات جاگ کر گزارتی۔ پھر میں نے داؤد سے کہنا شروع کیا کہ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، 1 مہینہ برداشت کر لو، جیسے ہی پہلی تنخواہ ملے گی میں گھر تبدیل کر لوں گا۔ پھر ایک دن ساتھ والی پڑوسن آئی تو میں نے پریشانی میں اس سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ وہ کہنے لگی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، اب دیکھو تمہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ کہنے لگی، اچھا میرے ساتھ چلو، اس کالونی سے تھوڑی دور ایک عامل رہتا ہے، وہ ان چیزوں کا بہت علاج کرتا ہے، تم اس کے پاس چلو اور اس سے پوچھو کہ آخر یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ دوسری صبح داؤد کے کام پہ جانے کے بعد میں اس ہمسائی کے ساتھ اسی عامل کے پاس چلی گئی۔ وہاں دوسری عورتیں بھی بیٹھی تھیں جو اپنے اپنے مسائل لے کر آئی ہوئی تھیں۔ پھر میرے ساتھ والی پڑوسن اس عامل سے کہنے لگی، بابا جی یہ بچی بہت پریشان ہے، جب سے نئے گھر میں آئی ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وہ عامل کہنے لگا، بی بی کیا تم اس بیری والے گھر میں رہتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں مولوی صاحب میں وہیں رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، اچھا وہاں تو ایک شیطان جن زادی رہتی ہے، اس نے ہی یقیناً تمہارا جینا حرام کر کے رکھا ہوگا، وہ ویسے بھی آدم زادیوں سے بہت چڑتی ہے۔ ہمسائی کہنے لگی، بابا جی اس کا کچھ توڑ تو بتائیں، کیونکہ اس کا شوہر ابھی برے حالات سے گزر رہا ہے، اتنی جلدی ان کے لیے مکان تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے تم ایسا کرو، جب بھی تمہیں کچھ ایسا ویسا محسوس ہو عجیب سا تو فوراً ہی ایک عمل پڑھنے لگ جانا، اس سے وہ تنگ آ کر تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گی، لیکن جتنی جلدی ہو سکے اس مکان کو تبدیل کر لینا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مجھے اتنا یقین تو نہ آیا تھا کہ یہ عمل کرنے سے وہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے میں وہ عمل کرنے لگی۔ رات کو میرا شوہر بیچارہ تھکا ہارا کام سے آتا تھا اور کھانا کھا کر وہ سو جایا کرتا تھا۔ ایسے میں بھی رات کو انہیں پریشان کرتی تو بیچارے کی حالت بری ہو جاتی تھی، اسی لیے یہی سوچ کر میں پوری رات اکیلی بیٹھی رہتی۔
پھر ایک دن میں نے صحن میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ یقیناً وہی جنزادی ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اٹھ کر باہر جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے کے آس پاس ایک لمبا چوڑا سایہ نظر آیا۔ میں ڈر گئی کیونکہ یہ سایہ تو کسی مرد کا لگ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں۔ یہی سوچ کر دروازے سے جیسے ہی باہر جھانکنے لگی، اچانک ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا جو درخت کے نیچے بیٹھا سفید آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں باہر گئی۔ اتنے سال بعد میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں کانپتے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی، تم یہاں؟ تو وہ بھاری آواز میں بولا، ہاں، اگر تم مجھے ایک بار یاد کرتی تو میں خود ہی تمہارے پاس آ جاتا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ شیطان جنزادی تمہیں ستا رہی ہے تو اس لیے میں فوراً سارے کام چھوڑ کر یہاں آ گیا تمہیں اس سے بچانے کے لیے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ جنزاد آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ وہ کہنے لگا، اس گھر میں کوئی آسیب نہیں، بلکہ یہ جنزادی ابھی ابھی اس گھر میں آئی ہے صرف تمہیں ستانے کے لیے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ بولا، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سردار کی بیٹی تھی، شروع سے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ پھر اسے ایک عمل کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ میں کسی آدمزادی سے محبت کرتا ہوں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ اس بات پر یہ بری طرح حسد کا شکار ہوئی اور بالآخر تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس گھر میں پہنچ گئی۔ اب یہ تمہیں ہر طرح سے ستانے اور اذیت دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح تم مجھے اس بات سے آگاہ کرو تاکہ مجھے بھی تکلیف ہو اس بات کی۔ لیکن جب میں نے اس کو اپنے قبیلے سے غائب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ انسانوں کی دنیا میں گئی ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ جب ہی میں اس کے پیچھے پیچھے اس گھر میں آ گیا جہاں پر تم رہ رہی تھی۔ فکر نہ کرو، اب یہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گی، تم جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، تم اتنے سالوں کی دوستی بھی بھول گئے ہو، میرے شوہر سے ملنے بھی نہیں آتے۔ وہ کہنے لگا، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دوست بھی تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، جب ہی تو اس نے تمہارے والد سے کہہ کر تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ یہ بات صرف میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے دن سے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا یہ انکشاف میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ کہنے لگا، وہ ایک اچھا اور نیک دل انسان ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ساتھ خوش رہو۔ اگر زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو تو بس ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں تمہیں شادی کا تحفہ دینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں ایک باکس تھمایا تھا۔ وہ میرے سامنے جھک کر سلام کرتا غائب ہو گیا۔ اب اس گھر میں چاروں طرف سناٹا چھایا تھا۔ میں اس کا باکس تھامے اندر آئی۔ میرا دل گمسم سا تھا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنزادہ میرے سامنے موجود تھا۔ میرا شوہر بے خبر گہری نیند میں تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ باکس کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو زیورات بھرے تھے۔ شاید ہمارے حالات بدلنے کے لیے وہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ دے کر گیا تھا۔ پوری رات میں جنزاد کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ صبح اٹھی تو مجھے بخار تھا۔ پھر داؤد کہنے لگا، اب اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں کل ہی دوسرا گھر دیکھتا ہوں۔ تو میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، نہیں، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تو میرا وہم تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، 2 دن بعد مجھے تنخواہ ملنے والی ہے، اس کے بعد میں گھر تبدیل کر دوں گا۔ میں پورا دن اکیلی اس گھر میں موجود تھی، لیکن اس جنزاد کی محبت کہیں میرے آس پاس ہی موجود تھی۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھول کر میرے ابا اور سوتیلی ماں اندر آئے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، زندگی بھر اسے اپنا نہ سمجھا بلکہ اپنی سگی بیٹیوں کو ہی پیار کرتی تھی، لیکن آج وہ دونوں نگوڑیاں گھر سے بھاگ گئیں تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی نیک بچی تھی جس نے کبھی میرے ظلم کے خلاف پلٹ کر مجھے جواب تک نہ دیا۔ ابا بھی آنسو بہا رہے تھے۔ پھر کہنے لگے، ان دونوں نے محلے میں میری عزت خراب کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ آپ دونوں اب کہیں نہیں جائیں گے بلکہ یہیں میرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے۔ میں قدرت کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ صبح تک میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، لیکن آج نہ صرف اپنے شوہر کی محبت کا احساس ہو گیا تھا بلکہ ماں باپ کا بھی ساتھ پا لیا تھا۔ میں اپنے نصیب پر رشک کرنے لگی۔ شاید یہ سب اس جن ذات کی وجہ سے ہوا تھا۔
نہ وہ میری زندگی میں آتا اور نہ میری زندگی میں یہ تبدیلی آتی۔ شام کو داؤد آئے تو ان کے ہاتھ میں میرے لیے خوبصورت گجرے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی محبت سے وہ گجرے مجھے پہنا دیے۔ ہم دونوں کی زندگی ایک جن ذات کی وجہ سے تبدیل ہوئی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ جن ذات ایک ہی تھا۔ آج بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو میری دعائیں اس جن ذات کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے بہت خوش رہے، کیونکہ خود خوش رہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اپنے عمل سے دوسروں کو خوش کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔